شاید اقتدار میں جو ہے یہ بات ہے کہ جی بہت ضروری ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب پرفارم کریں، اور یہ ملک کے لیے بھی ضروری ہے اور باقی جو فتنے فساد ہیں وہ کنٹرول کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ بات تو سمجھ گئے ہوں گے اس ملک میں فتنہ فساد کہاں کہاں سے آ رہا ہے، اور میں اس چیز میں شہر اقتدار کے ساتھ فلی آن بورڈ ہوں، آج سے نہیں بچپن سے۔ بھٹی صاحب ایک تو آگ نہ ڈالا کریں لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں۔ مجھے بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ پورا پاکستان سنبھالے بیٹھی ہیں اس وقت، مجھے ان کی لیاقت پر اور ان کی ذہانت پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طرح کا کمپٹیشن، ٹف کمپٹیشن اس وقت پی ٹی آئی دے رہی ہے، جس طرح کی نعرے بازیاں اور جس طرح کے بائیکاٹس وہاں چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں پرفارم کر لیں گی؟ دیکھیے 5 چیلنجز ہیں ان کے سامنے۔ ٹھیک ہے، پہلا تو یہ ہے کہ ان کا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، واحد کوالیفیکیشن ان کی یہ ہے۔ پارٹی ان کے حوالے کر دی گئی پلیٹ میں رکھ کے، وزارت اعلیٰ ان کے حوالے کر دی گئی پلیٹ میں رکھ کے، تو لہٰذا اس سے انہوں نے نکلنا ہے کہ میں نواز شریف کی بیٹی نہیں ہوں، مجھ میں ہے۔ دوسرا ہے کہ الحمدللہ ناتجربہ کار ہیں، ایک دن بھی کسی حکومتی عہدے پر کسی جگہ پہ بھی نہیں گئی، کوئی انہوں نے کوئی ایک پرنس چارمنگ زرداری صاحب جن کو کہہ رہے تھے کہ 56 دورے کروا کے ملک کا وزیر خارجہ بنوا کر انہوں نے کہا کہ انڈر ٹریننگ ہے، تو اسی طرح یہ بھی کہیں انڈر ٹریننگ نہ نکلیں۔ تیسرا چیلنج جو بڑا ہے، مریم نواز صاحبہ کی انتقامی سیاست کرتی ہیں، ہارڈ لائن۔ انہوں نے کہہ دیا میں انتقام کی سیاست نہیں کروں گی، یہ کہا ہے نا، بہت اچھی بات ہے، وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کرپشن میری ریڈ لائن ہے، اس پہ بھی یقین کر لیں گے۔ اس پہ آپ کیا ہنس رہے ہیں اس بات پہ؟ ہاں ہنس رہا ہوں۔ اچھا کرپشن ثابت نہیں ہوئی، پھر اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے خواتین میری ریڈ لائن ہے، بہت اچھا مجھے لگا، لیکن کون سی خواتین؟ لیگی صرف خواتین کے باقی ساری خواتین بھی؟ اور کب کیا بندہ اقتدار میں آنے کے بعد اس میں آتا ہے سب کچھ، اقتدار سے پہلے جب مریم نواز صاحبہ کے خواتین بارے احتیاط سے بات کیجیے گا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہہ دیا کہ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے متعلق کوئی بات سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب، وی لاگ، یہ آپ نے نہیں کرنی۔ جی میں بالکل آپ کا اور عظمیٰ صاحبہ دونوں کا میرا نہیں، میں تو میسنجر ہوں، نہیں ڈونٹ شوٹ دا میسنجر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو کبوتر آپ ہیں جس کے نہیں چلا دیتے یار، ان کو ٹائم میں سے کاٹ کے عظمیٰ بخاری کو سنوائیں، ان کو راست نہیں آ رہا ہے اس طرح سنوائیں۔ کیا کہا ہے؟ میں ایم کبوتر ہوں، میری بات ہی مکمل، میری بات ہمیشہ رعایت ملتی ہے۔ میرا بات ہی مکمل سن سن رہے ہیں؟ پھر سے سن لیں۔ پہلا کہ نواز شریف صاحب کی جلدی ختم کر، پہلے نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، دوسرا ناتجربہ کار ہیں، تیسرا انتقامی سیاست، انہوں نے ہمیشہ انتقامی سیاست کی، اب وہ ختم کر پائیں گے نہیں، چوتھا پنجاب اتنا بڑا مضبوط اپوزیشن، اور پانچواں چوری شدہ مینڈیٹ۔ یہ وہ ہیں جو چیلنجز ان کو کرنے پڑیں گے، گورننس، پرفارمنس، سارا کچھ۔ اور چوری شدہ مینڈیٹ سے جان چھوٹ نہیں سکتی پاکستان کی؟ جی چھوٹ سکتی ہے۔ کیسے؟ کہ ایک یہ جتنے بھی ہیں یہ الیکشن کمیشن یا جو الیکشن ٹریبونلز ہیں ان میں جائیں اور وہ مقررہ وقت کے اندر فیصلے کریں اور ریلیف دیں جن کے پاس جو اتنے بڑے بڑے دتھے۔ اب مجھے ایک یاد ہے شوکت بسرا، وہ ہمیں ملا جیو میں، وہ اتنا بڑا فارم 45 کل وہ پورا فولڈر میرے پروگرام میں لے کے آئے، وہ اتنا فارم 45 اٹھایا، وہ کہہ رہے جو تیسرے نمبر کے مبینہ طور پر اجاز الحق تھے وہ جیت گئے، میں ہار گئے۔ تو اس طرح طارق صاحب یہ چوری شدہ مینڈیٹ والا معاملے سے جان چھوٹے گی آپ کی ان اگلے کچھ سالوں میں؟ کس طرح ڈیل کریں گے اس کو؟ کیونکہ یہ بڑا آپ کو جی میں عرض کرتا ہوں جی، ہارن تو نہیں کرے گا آپ کی پرفارمنس کو؟ گزارش یہ ہے سر کہ جو مریم بی بی کے حوالے سے بھٹی صاحب نے فرمودات فرمائے ہیں، نہ تو وہ تجربہ کار ہیں اور نہ وہ صرف اس بنیاد کے اوپر پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، یقیناً وہ ہیں، لیکن انہوں نے جو پچھلے تقریباً 10 سال میں جب سے وہ سیاسی میدان میں ہیں جو پرفارم کیا، جس طرح کی انہوں نے کہا نا کہ انتقامی سیاست نہیں، جرأت کی سیاست، مریم نواز نے بہادری کی سیاست کی ہے، جرأت کی سیاست کی ہے، مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، پارٹی کو آگے لے کے گئی ہیں۔ تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جناب کوئی ناتجربہ کار شخص کسی عہدے پہ بیٹھ جائے، وہ کیفیت نہیں ہے۔ جس طرح آ کے انہوں نے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب چوری شدہ مینڈیٹ سے کس طرح نکلیں گے آپ باہر؟ وے فارورڈ بتایا انہوں نے، انشاءاللہ شی ول ڈیلیور۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الزام جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا مینڈیٹ کی، میں نے آپ کو صرف ایک جملے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مینڈیٹ چوری کا الزام پچھلے سارے الیکشنز میں لگتا رہا ہے۔ اگر مخصوص حلقوں میں اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو یا کسی بھی جماعت کو اعتراضات ہیں تو وہ اپنے ثبوت لے کے آئیں۔ ثبوت آپ صرف وہ نہیں ہوتے جو ٹی وی پروگراموں میں طارق بھائی ایک سوال میرا لے لیں اس کے اوپر، ایک سوال لے لیں میرا آپ پریس کانفرنس کی، ایک سوال میں نے اپنے فارم 45 سارے آپ یہ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں نا، سن لینا ایک سر میری بات سنیں، آپ کی بات نہیں ہو رہی نا ذاتی طور پہ، میری بات تو سن لینا سر، میرا سوال ہے آپ سے، پھر اکٹھے جواب دیجیے۔ آپ کی تو ذاتی بات نہیں ہو رہی، آپ کی الیکشن کی بات نہیں ہو رہی،
دوسرا آپ کا یہ سیلف ڈیفیٹڈ آرگومنٹ نہیں ہے کہ عمران خان جس نے پورے 3.5 سال عمران خان صاحب کو یہی لیگیسی رہی کہ جی یہ RTS بٹھا کے فلاں کے کندھوں پہ چڑھ کے فالٹی مینڈیٹ چرا کے آئے, آپ اس کی مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ جی اگر ان کا ایسے تھا ہمارا بھی ایسے تو کوئی بات نہیں. سر مثال تو اچھے کی دی جاتی ہے, آپ ایک چوری شدہ 2018 کے مینڈیٹ کو آپریشن جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ کیا میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ جو 2018 میں ہوا ہے وہ ابھی ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسے پیچھے چلے جائیں. 2013 میں کے الیکشنز پہ نہیں الزام لگے, 2008 پہ نہیں لگے, وہ 35 پنچر تو وہ پتہ نہیں کیا کیا, یہ ساری باتیں یہ سابقہ الیکشنز میں ہوتی رہی ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کی, ہم نے اپنے فارم 45 میڈیا پہ دکھائے, اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے دکھائے. بھائی یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے نا کہ کس حلقے میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے. سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, میں ذرا پرسپشن پہ جاؤں گا عامر صاحب کے پاس. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ بات عرض کر دوں, آخری ایک بات میں عرض کر دوں, میں آخری ایک بات عرض کر دوں جی سر, کہ سسٹم نے ملک میں آگے بڑھنا ہے اور نظام نے چلنا ہے. اگر اس سسٹم کو آپ غیر جمہوری طریقے سے, غیر پارلیمانی طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے تو اس نے رکنا نہیں ہے, نظام نے آگے چلنا ہے. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا, کیونکہ ملک نے, جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ چیلنجز ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا ہے عوام کے لیے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا عامر بھائی. ہم نے 2018 میں, طارق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہم نے 2018 میں دیکھا کہ عمران خان پرفارم نہیں کر پائے تو یہی شہر اقتدار نے ان کو نکال دیا. تو دیر از نو ایکسیپشن, ان کو بھی نکال سکتا ہے شہر اقتدار اگر یہ پرفارم کر نہیں پائیں گے. دھاندلی کے مینڈیٹ عمران خان پہ بھی لگا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے الیکشن پہ لگا, تو یہ کون سی نئی بات ہے, تو ان پہ بھی لگ رہا ہے. اس کرائسس سچویشن کے ساتھ جب یہ اتریں گے میدان میں, پرفارمنس کہاں تک چلے گی ان کی؟ 2 چیزیں. جی 2018 میں فرق یہ تھا کہ گنتی عمران خان کے حلقے کی سٹارٹ میں کہ نہیں کرنی, کاؤنٹنگ سارے ملک میں بند, ری کاؤنٹنگ. قاسم سوری پہ سٹے دیا جو چلتا ہی رہا, موجود ہے, ٹھیک ہے. لہذا آپ آج کی عدالتوں کو جب متون کرتے ہیں تو آج عدالتوں نے سارے ریلیف دیے. سب سے زیادہ کاغذ PTI کے ایکسیپٹ عدالتوں نے کیے. سب سے زیادہ ریلیف PTI کو ملا عدالتوں سے. جی جب کہا گیا کہ کاغذ چھینے گئے, سب سے زیادہ کاغذ نکلے. آپ جس بات پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں نا, جتنا ریلیف آج عدالتوں سے سب جگہوں پہ انہیں ملا ہے کسی کو نہیں ملا. اس وقت تو بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے چیف جسٹس. میری بات رہے. اب آپ نے کی مریم نواز کی بات, دیکھیں میں نے نہیں کی, انہوں نے کی. شہباز شریف ہو یا نواز شریف, دونوں نے اس ملک کو ڈیلیور کیا. اس نے بطور چیف منسٹر ڈیلیور کیا, پرائم منسٹر کے طور پہ نواز شریف نے صوبے سے چلے اور یہاں آئے. ایک آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے, آپ کو پتہ ہے ان کا نام عمران خان تھا, جو کبھی کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں گئے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو چند ماہ انٹرنشپ پہ فارن آفس میں رہیں اور وہ 88 میں آ کے وزیر اعظم بنی, وہ کہیں پہ تھی. مریم نواز بالکل اسی طرح ایک پولیٹیشین کی بیٹی, نہیں یہ بات پوری کریں, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور وہ ڈیلیور کر سکتی ہیں اور ہم اس کا جائزہ لیں گے. بٹ صاحب پہ بہت زیادہ بات کی ہے آپ نے, مجھے بات ہی نہیں کرنا دے رہے, آپ کی بریک آ جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس عورت نے کل تقریر کی, ایک کیا, ہمیں اس کو ٹائم دینا پڑے گا نا. پہلے تو ایک ڈنڈا آتا تھا نا, 3 مہینے نہیں بات کرنی, سال نہیں, کسی نے نہیں میسج کیا. بتا دیں اگر آپ کو کوئی میسج آیا ہو کہ بات کریں نہ کریں. ہاں ہمیں ایویلیویٹ کرنا پڑے گا ڈیلی بیسس پہ. اگر وہ پرفارم کریں گی ہم کہیں گے ٹھیک ہے, نہیں کریں گے ہم کہیں گے برا. دھاندلی کے مینڈیٹ ہانٹ نہیں کرے گا ان کو. عمران خان کو تو کیا, جن کی مثالیں دے رہے ہیں عامر بھائی بھی اور طارق بھائی بھی, اس کو تو ہانٹ کیا نا ان کو, تو ان کو نہیں کرے گا. کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی اس الیکشن کی جب تک یہ فورمز پہ, متعلقہ فورمز پہ نہیں ہوں.